ریاست اور خوددار ریاست میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بھارت کے بعد سب سے زیادہ سکھ آبادی کینیڈا میں ہے، جو تقریباً 18 لاکھ کے قریب ہے۔ خالصتان تحریک کے اکثر رہنما کینیڈا میں ہی مقیم ہیں، لیکن کینیڈا اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اور جمہوری قدروں کا پابند ہے۔ بھارت نے ہمیشہ کئی رہنماؤں کی حوالگی یا ان کی سرگرمیاں روکنے کے لیے کینیڈا پر دباؤ ڈالا، لیکن ریاست نے اپنے شہریوں پر کسی قسم کی پابندی عائد کرنے سے انکار کر دیا۔ تقریباً 3 مہینے پہلے یہ خبر آئی کہ خالصتان تحریک کے اہم رہنما پردیپ سنگھ کو کینیڈا کے مغربی صوبے برٹش کولمبیا میں 2 نقاب پوش افراد نے گولی مار دی۔ اس پر پوری ریاست ہل گئی۔ اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی گئیں، بڑے پیمانے پہ تفتیش ہوئی۔ کینیڈا کو شک تھا کہ بھارت اس میں ملوث ہے اور بھارتی سفارتکاروں کے ذریعے یہ کیا گیا ہے، اس لیے تحقیقات کا دائرہ بھارت تک بڑھانے کا سوچا گیا۔ کچھ لنکس ملنے کے بعد G20 کانفرنس میں کینیڈین وزیر اعظم نے مودی سے ملاقات میں یہی مطالبہ دہرایا۔ یوں ملاقات تلخی کا شکار ہو گئی۔ بھارتی انکار پر کینیڈا نے فوراً 2 طرفہ آزاد تجارتی معاہدے پر ورکنگ روک دی۔ اس کے بعد مزید تحقیقات سے ثبوت مل گئے کہ اس میں بھارتی ملوث تھے۔ کینیڈا نے پرسوں اعلیٰ ترین بھارتی سفارتکار یون کمار رائے کو ملک بدر کر دیا۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کہا کہ کینیڈا کی سرزمین پر کسی کینیڈین شہری کے قتل میں کسی غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ آزاد، کھلے اور جمہوری معاشروں کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کینیڈا نے بھارت سے اپنا سفارتکار بھی واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹن ٹروڈو نے امریکی اور برطانوی ہم منصب سے کال کر کے بھارت کے خلاف دیگر ممالک کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ اپنے ایک شہری کی موت اور اپنی سلامتی و وقار پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے کینیڈا نے بھارت جیسی عالمی منڈی اور اثر و رسوخ کے حامل ملک سے براہ راست پنگا لے لیا ہے، تاکہ کل کو کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ کینیڈا کے کسی شہری کے خلاف انگلی بھی اٹھا سکے یا ان کی سرزمین استعمال کر سکے۔ یہ ریاست ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے۔ جانتے ہیں خالصتان کے ایک اور رہنما پرمجیت سنگھ پنجوار کو امپورٹڈ حکومت کے ہوتے ہوئے لاہور میں قتل کیا گیا، لیکن اس پہ پاکستان کی جانب سے معمولی احتجاج بھی نہ ہو سکا کہ پاکستانی شہری ارشد شریف کو کینیا میں قتل کیا گیا، لیکن ریاست خاموش تماشائی بنی رہی۔ ریاست اخلاقیات پر کھڑی ہوتی ہیں، شہریوں کی فلاح و بہبود پہ کھڑی ہوتی ہیں، اپنی سلامتی و وقار پہ قائم ہوتی ہیں، انصاف پہ قائم ہوتی ہیں۔ جس وقت ریاست ماں کے بجائے ڈائن بن جائے اور اپنے بچے نگلنے لگ جائے اور قومی سلامتی و وقار پہ کمپرومائز کرنے لگ جائے، تب وہ ریاست خوشحالی تو دور اندھی غلامی میں چلی جاتی ہے۔ ایک مرد قلندر آیا تھا جو درختوں کے بدلے جہاز گراتا تھا، اپنے شہریوں کے خون کا حساب مانگتا تھا، ملکی وقار پہ کمپرومائز کرنے کی بجائے ایبسولیوٹلی ناٹ کی للکار لگاتا تھا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ عالمی ضمیر جھنجھوڑتا تھا۔ شہریوں کی فلاح و بہبود پہلی ترجیح تھی، مگر غلاموں نے مل کر اس آزاد شخص کو ہٹا دیا اور پھر سے غلامی قبول کر کے ریاست کو تباہ کر دیا۔ غلام ذہنیت کبھی ریاستی خوشحالی و وقار کا ذریعہ نہیں بنتی۔ ہمیشہ آزاد قومیں ترقی کرتی ہیں اور دنیا میں اپنا مقام حاصل کرتی ہیں۔